أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في العرض حيران له وصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل اندو، یہ جتنے عقلی دلائل پیچھے دیے نا، مسلسل 9 تھے نا، ان میں سے 4 کے بعد ایک بات کہی تھی. اب 5 اور دلائل کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ قل اندو، آپ ان سے کہیے. پیچھے جو 5 دلائل ہیں ان میں ایک تو یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو کوئی بھی جانور، کوئی بھی جان، اس کا روزی اور رزق کو دینے والا اللہ ہے. ایک بات. پھر یہ بتا دیا تھا کہ تمام مصائب اور مشکلات جو کچھ بھی پیش آتی ہیں، ان مصائب اور کرب سے نجات دینے والا اللہ ہے. 2. تیسری چیز یہ بتا دی تھی کہ تمہاری سماعت، بصارت، دل، یہ سب کس کے قبضے میں؟ اللہ کے. 3. چوتھی بات یہ بتا دی کہ بحر و بر کا، خشکی اور تری کا، آسمان اور زمین کا، اور جو زمین میں کوئی بیج پھوٹتا ہے، اور جو بھی علم ہے، یہ سارے کا سارا علم کس کا ہے؟ اللہ. 4. اور 5ویں یہ بتایا کہ جب تم سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہو، جہاز اور کشتیوں میں، اور ڈوبنے کے خطرے آ جاتے ہیں، یا تمہاری زندگی میں جب کرب، گھبراہٹ، وحشت اور یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس وقت بھی تمہاری کون مدد کرتا ہے؟ اللہ. 5 چیزیں ہو گئی. ان 5 کے بعد کہتے ہیں اب ان 5 دلائل کے بعد دیکھو، قل اندعو من دون اللہ، ان سے کہیے کہ کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت شروع کر دوں؟ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاروں؟ ما لا ینفعنا، جو ہمیں نفع بھی نہ دے سکیں، ولا یضرنا، اور ہمارا بھلا بھی نہ کریں اور نقصان بھی نہ کر سکیں. یعنی ہم ان سے کچھ مانگیں تو وہ دے نہیں سکتے، اور ہم ان کی مخالفت کریں ہمارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے. نہ نفع ان کے قبضے میں، نہ نقصان ان کے قبضے میں، تو کیا ہم ان کی عبادت کریں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا دوسری طرف کو نکل جائیں، کفر کی طرف؟ بعد اذ ہدانا اللہ، جیسے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے. اگر ہم ایسے کریں تو کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کا علم مان لیں، علم اور قدرت پہ بات چل رہی ہے نا، 2 صفات عرض کی تھی نا، اللہ کے علاوہ کسی کا علم اور مان لیں، اور اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کسی اور سے مان لیں، تو علی اعقابنا، ہم تو پھر نرد علی اعقابنا، ہم تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کفر، ارتداد کرنے لگیں گے. بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ اللہ نے ہدایت دے دی. تو ہماری مثال کیسے ہے؟ کالذی، اس انسان کی طرح، کالذی استہوتہ الشیاطین، جسے جنات چمٹ گئے. ایک ایسا شخص جسے جنات نے بھلا دیا، چمٹ گئے اس کے ساتھ، فی الارض، زمین میں، جنگل میں، اور اس کا راستہ بھول گیا. جنات نے اس کے ساتھ شرارتیں کی، کوئی ادھر سے بولا، کوئی ادھر سے بولا، یا اسے چمٹ گئے. کوئی چیز اپنا جن کوئی اور چیز بن کے نظر آنے لگا. حیران، اور وہ شخص کیا ہے؟ بھول گیا ہے، اور بھولنے میں وہ بہک گیا. حیران کا مطلب بہک گیا، حیران کا مطلب وہ متحیر ہو گیا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی، راستے ہی فیصلے ہی نہیں کر پا رہا. اللہ نے فرمایا تو پھر تو ہم اس سے ایسے ہو جائیں گے
لہو اصحاب، اور اس کے دوست یدعونہ، اسے پکارتے ہیں، الی الہدی، راہ کی طرف، صحیح راہ کی طرف، الی الہدی، کہ وہ آ جاؤ ہمارے پاس، اسے کہتے ہیں آ جا، ادھر آ جا، ہمارے پاس آ جا، اور وہ آواز کو سنتا ہے اور اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ ایسے ہی جیسے صحرا میں، جنگل میں آواز آئے نا تو آدمی ڈائریکشن نہیں متعین کر سکتا کہ ادھر سے آئی ہے، ادھر سے آئی ہے، کہاں سے یہ آواز پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ انہیں کہیے، جب اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ علم اس کا ہی کامل ہے، اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ نفع اور نقصان اسی کے قبضے میں ہے، تو اب اس ذات کو چھوڑ کے ہم کسی اور کی پرستش کرنے لگ جائیں تو ہمارا تو حال پھر اس جیسا ہوگا جسے راستے میں جنگل میں جا رہا تھا اور شیاطین چمٹ گئے اور وہ راستہ بھول بیٹھا اور اس نے راستہ کھو دیا۔ اب اس کے دوست سے بلاتے ہیں الی الہدی، وہ کہتے ہیں آ ہمارے پاس، آ ہمارے پاس، ہر طرف سے اسے آوازیں آ رہی ہیں اور وہ کہیں فیصلہ نہیں کر سکتا جانے کا، راستہ بھلا دیا اس نے خود۔ قل ان ھدی اللہ، آپ ان سے کہیے کہ راہ بتائی ہے اللہ نے، صحیح راہ دی ہے اللہ نے، ھو الہدی، اور جو اللہ نے راہ بتائی ہے نا، ھو الہدی، وہی ہے ہدایت۔ بس جو اللہ نے راہ متعین کر دی ہے وہ ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اللہ نے راہ متعین کی ہے اپنی وحدانیت کی، اپنی توحید کی، اور وہ حقیقی راہ اللہ تک پہنچانے والی ہے۔ وہ امرنا، اور کیا ہوا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں حکم ہوا ہے لنسلم لرب العالمین، کہ تابع رہیں اس ذات پاک کے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ ہمیں تو یہ بتایا ہے، دو کام بتائیں، ایک تو اس نے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو خبردار میرے تابع رہنا، اسلام پر رہنا، اسلام کو قبول کرنا، اور اسلام میں سب سے اعلیٰ درجہ وہ توحید کا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نفع اور نقصان اور اپنا کوئی علم اور یہ چیزیں کسی سے وابستہ نہ کرنا، یہ ایک بات بتا دی، ایک وَأَن، اور دوسرے امرنا کے بعد یہ جو نسلمہ آ رہا ہے نا اسی کے تحت یہ بھی آ رہا ہے